للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله أخبرني عن أشياء قبل الأشياء إن الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اس موقع سے درود پاک پڑھیں اور اس یقین سے پڑھیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور ہمارا آقا لجپال سنتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 16ویں پشت میں محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے لکھی ہے دلائل الخراج، تو آپ اس میں لکھتے ہیں اسماء و صلاۃ اہل محبت وعارفهم. ماشاءاللہ اہل علم و اہل دانش اور اہل محبت بیٹھے ہو. سرکار نے فرمایا یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے. ماشاءاللہ علامہ سہیل علی صاحب تشریف فرمائیں تو ماضی استمراری اس میں حال اور استقبال دونوں زمانے پر ہیں. اسماء و صلاۃ اہل محبتی وعارفهم، میں اہل محبت کا درود سنتا ہوں اور سنتا رہوں گا. وعارفهم، اور انہیں پہچانتا ہوں اور پہچانتا رہوں گا. میرے بزرگوں دوستو، اس حدیث مبارکہ کی روح سے میرے آقا اپنے ہر امتی کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے، اور ان کو پتہ ہے کہ آج مسجد حسنین کریمین میں محبی و محسی محترمی راجہ احمد علی خان صاحب نے بڑی محبت سے ماشاءاللہ اہتمام فرمایا، ہمیں بلایا. قبلہ قاری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت فرمایا، یعنی قرآن پڑھنے کا عقیدہ فرمایا. اور سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے جو اعجاز ہے، جو اس کی روحانیت ہے، جو اس کی نورانیت ہے، جو قرآن کی خوبصورتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ کا سورہ تین کی تلاوت فرما رہے تھے اور اتنی خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے کہ بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے فضلاء میں نے دیکھے محبوب کی جتنی سونی آواز تھی کسی کے ساتھ. تو اچھے ایسا خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنا یہ بھی میرے آقا کے ساتھ. اللہ پاک ان کے روح میں ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس فقیر کے بیان میں یہ بھی شامل ہے. اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں. عرفان سہیل حیدری صاحب ماشاءاللہ بڑی انہوں نے خوبصورت بات کہی ہے. محبت کا مرکز سرکار کی ذات ہے، عشق کا مرکز محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اس دنیا کی وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق انسانیت، پاسبان انسانیت جو ہے وہ اللہ کے محبوب کی ذات والا صفات ہے. کیوں کہ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ، تحقیق
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا نور، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین روشن کتاب قرآن پاک۔ متعدد مفسرین محققین کلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نور سے کتاب نور مصطفیٰ ہے۔ تو میرے بزرگ دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے معبود ہمیں یہ تو فرمائیں، یہ تو بتائیں کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے جو تخلیق کی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے معبود علیہ السلام نے چل فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مواقع دنیا میں لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، تخلیق آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے محبوب علیہ السلام کا نور موجود تھا۔ اب یہ جب نور سرکار فرمایا کہ یا جابر اللہ نے سب سے پہلے تمام تخلیق سے پہلے آدم سے بھی پہلے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث کافی لمبی چوڑی ہے، وقت کی تنگ دامانی، 9 بجے تک قرآن ختم کرنا ہے، میں چند گزارشات آپ کے ذوق کی خبر کروں گا۔ اللہ پاک ہمارے علماء کے علم و فضل میں ترقی عطا فرمائے۔ جتنا عرفان حدیث صاحب نے فرمایا تھا اس وقت سے پہلے انہوں نے ختم کیا، لیکن اچھی گفتگو فرما رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ اور بولے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سرکار کی سچی محبت اور حضور کی سچی اطاعت عطا فرمائے، مقصود یہی ہے۔ تو یہاں پہ آج یہ میلاد النبی کا جلسہ ہے، میلاد مولود مولد قریب المانے، اور ان کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ میلاد میں کیا ہوتا ہے میرے بزرگوں دوستو؟ میلاد میں سرکار کی ولادت کا تذکرہ کرنا، محبوب علیہ السلام کی بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا، آپ کے پیدائش کے وقت جو معجزات رونما ہوئے، محبوب علیہ السلام کی جوانی، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، ان سب کا بیان کرنا یہی تو میلاد ہے۔ جس طرح ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے اگر ہم کوئی فوت ہوتا ہے، کل کی نشست ہوتی ہے دعائیہ، یہ ساری چیزیں دعا ہے۔ دیکھیں فوت بندہ ہو جاتا ہے، کل 3، 7، 10، سم تھنگ 40واں، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، اور دعا جس ٹائم بندہ مانگے مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بعض ایسی بھی مجبوری ہوتی ہے، بندے نے باہر جاتے ہیں، فیملی انگلینڈ ہے، روکے مہمان ڈھیر سے رہ گئے، دوسرے دن دعا کروا لی، شرع نے منع نہیں کیا، تو یہ دعا ہے، اس کو ہم دعا اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، گناہ جرم نہیں ہے، واضح رہے۔ تو لہذا میرے بزرگوں دوستو سرکار کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے نوری فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ ارے وہ نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، توجہ، اللہ کے معبود رب العالمین جو تخلیق کائنات کا باعث ہے، جس کی صدقے سے ہر چیز، جس کے کرم کے صدقے ہر چیز قائم اور دائم ہے۔ آپ اور میں یہاں پہ مسجد حسنین کریمین میں محترم رایا صاحب کے دعوت میں حاضر ہوئے ہیں، تو میرے ساتھیو یہ سارے کرم جو ہیں میرے رب العالمین کی رحمت سے ہیں، اور یہ کائنات کھڑی ہے تو اللہ کی رحمت کے صدقے سے کھڑی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے میرا رب اپنی نگاہ رحمت اس کائنات سے اٹھا لے، یہ تباہ برباد ہو جائے۔ تو اس رب نے کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام حقائق ملتی ہے کہ میرے مالک کیا کرتا ہے؟ فرمایا موسیٰ میں رب العالمین ہوں، کسی کو جان دینی، کسی کو لینی، کسی کو اولاد دینی، کسی کو لینی، ارے کسی کو خوشیاں دیتا ہوں، کسی کے رزق میں برکتیں دیتا ہوں، اور کسی کے رزق کو تنگی دے کر اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں۔ میں رب ہوں،
میں کائنات کا خالق و مالک ہوں. مولا پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوگا. فرمایا نمازیں تم پڑھو, ارے حج تم کرو, زکوٰۃ تم کرو, عبادت سے میں پاک, ہر چیز سے پاک. مولا پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوگا. تو رب نے فرمایا ان اللہ, اے موسیٰ اگر سننا چاہتے تو سن. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے نوری فرشتے کیا کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجتے. اب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جنہوں نے مجھے خدا مانا, میرے معبود کو مصطفیٰ مانا, خاتم الانبیاء مانا, خاتم الرسل مانا, امام الانبیاء مانا. فرمایا کیا کرنا ہے, میں اور میرے فرشتے ایک کام کرتے ہیں, تمہاری دو ڈیوٹیاں لگاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے میرے معبود کے غلاموں, اے میرے ماننے والوں, اے میری توحید کی پرچار کرنے والوں, تم کیا کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ارے میرے معبود پر درود و سلام کے نظر درود بھی بھیجو اور میرے معبود پر سلام بھی بھیجو. سبحان اللہ. یہ مومنین کی ڈیوٹی. تو میرے ساتھیو, اب چلتے ہوں اپنے موضوع کی طرف. محبوب کی چند محبت کی باتیں آپ کو بتانی ہیں. محبوب کی تکلیف کس طرح ہو رہی ہے. ارے میرے محبوب نے فرمایا کہ اے جابر, وہ نور جو اللہ کریم نے اپنے نور سے پیدا کیا, وہ مشیت الہی کے تحت جتنی دیر میرے رب کو منظور ہوا وہ نور اللہ کے پاس رہا. اب اس وقت نہ لو نہ قلم نہ کرسی نہ عرش نہ زمین نہ آسمان نہ جرنگ نہ پرند نہ جن نہ انسان, کوئی تخلیق نہیں, میرا رب محبوب موجود ہے. ارے میرے بزرگوں دوستو, جب آگے امام صاحب لکھتے ہیں کہ جب اللہ کو منظور ہوا, جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنا منظور ہوا, اس نور کے 4 حصے بنائے. اس نور کے کتنے حصے بنائے؟ 4 حصے. پہلے حصے سے, اب پہلے حصے سے لو, پھر قلم, پہلے قلم, پھر لو, پھر عرش, پھر تیسرے حصے کے پھر 4 حصے فرمائے. فرمایا پہلے سے حاملین عرش, دوسرے سے عرش, اور تیسرے سے باقی ملائکہ, پھر اس چوتھے حصے کے مزید 4 حصے فرمائے. فرمایا پہلے سے آسمان, دوسرے سے زمین, اور تیسرے سے جنت اور جہنم. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے تمام مخلوقات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقتھا کے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. لولا کلمہ حضرت ربوبیہ, میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی خدائی کو ظاہر نہ کرتا. کنت کنزا مخفیا انا احببت فاغرفا فخلقت خلق. علامہ صاحب فرمایا کہ میں مخفی خزانہ تھا اور مجھے خواہش ظاہر ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. جب فرشتوں نے کہا نا کہ مولا تو آدم کیوں پیدا کر رہا ہے, ارے یہ تو دنگا فساد کریں گے, یہ تو قتل و غارت کریں گے. کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا, پنجابی کا الفاظ فرمایا, آہد سی یا احمد سی, آہد سی یا احمد سی, اے سارا بسارا کل بڑھیا, گل پن کو لونے بھی پہلے دیا, گل پن کو لونے بھی پہلے دیا, اے خود کا اشارہ کل بڑھیا, آہد سی یا اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے. اب کتنے سال امام صاحب نے 14,000 سال لکھے ہیں نا, 14,000 سال پہلے آدم کی تخلیق سے پہلے بنایا. اور حضور ایک اور حدیث پاک ہے کہ جب سب نے پوچھا نا, ابو ہریرہ سے حدیث پاک روایت کہ سب نے عرض کی یا رسول اللہ متا جب اپنا کل نبوت ہو, اے میرے محبوب یہ تو ارشاد فرمایا کہ کب کے نبی بنے ہیں, سونے کدوں میں نبی بنے ہو. فرمایا وہ کون تو نبی و آدم بین الروح والجسد, فرمایا میں اس وقت کا نبی ہوں کہ ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا, ارے روح اور جسم کے درمیان تھا, اللہ کریم نے وہ پتلا تو بنا لیا, اب اس میں روح نہیں پھونکی. فرمایا اس سے پہلے کہ میں نبی. تو میرے ساتھیوں
اس نبی کی محبت میں بیٹھے، اس نبی کی. اور اب اللہ کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا لفی ضلال مبین. فرمایا کہ مومنو میں نے تم پر احسان کر دیا. یا اللہ کس طرح احسان کیا؟ یا اللہ کس طرح احسان کیا؟ قاری صاحب بڑی ایک محبت اور نقطے کی بات ہے. یا اللہ تو نے جسم دیا، صحیح سلامت دیا، آنکھیں دی، اے اللہ تو نے اتنا کچھ دیا، آج تک تو نے یہ نہیں کہا میں نے تم پر احسان کیا. فرمایا ارے میں نے احسان اس وجہ سے کیا کہ اپنا محبوب جو تمہیں دے دیا. ارے اتنی عظمت والا محبوب، اتنی رفتوں والا محبوب، اتنی بلندیوں والا محبوب، ارے جو معجزات، جو کمالات فردن فردن تمام رسل کو میں نے دیے، اپنے نبیوں کو دی، شان اور مقام دے کے بھیجے. فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیزاداری آنچے خوب و تنہا دار کو ہماداری. ارے جو کمالات سب کو الگ الگ دیے تھے، اگر ان کو جوڑ دیا جائے تو وہ تصویر محمد مصطفیٰ. تو میرے ساتھیو بات یہ ہے کہ آپ اور میں کتنے خوش نصیب. خدا گواہ ہے اگر میں ایک اپنے ذوق اور اپنی محبت کی بات کرتا ہوں اور اہل ایمان کی دل میں یہ بات ہوتی ہے، اگر آپ سجدے میں سر رکھ کر آج ساری رات کہ یا اللہ تیرا شکر و کرم ہے کہ تو نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، اور امتی والے کوئی کام بھی تو کر رہے ہیں، امتی والے کام بھی تو کر. اگر مزدور کو بھی رسول اللہ کی محبت میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، میلاد کس کس کو منانا چاہیے میں بتاتا ہوں. اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس بیٹی کے مقدر کو میرے نبی نے سوال دیا. ارے جس کی 3 بیٹیاں ہیں ان کی پرورش کرے، ان کو دینی تعلیم دے، پھر ان کا نکاح کر دے. میرے نبی نے فرمایا میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں. اس بیٹی کو نہیں منانا چاہیے. پھر میرے ساتھی اس مزدور کو منانا چاہیے کہ جس مزدور نے کام کیا اس کے ہاتھ میں جناب چھالے پڑے تھے، میرے محبوب نے اس کی چھالوں کو ہاتھ پکڑنا بوسہ دیا. فرمایا کہ اے میرے ساتھی تو رزق کے حلال کماتا ہے، القا سے وہ حبیب اللہ. میرا محبوب اس کو رب کی ساتھ فرمایا جو محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اس مزدور کو منانا چاہیے. پھر ماں، ارے ماں تجھے مقام کس طرح ملا ہے؟ الجنت تحت القدوم امہاتکم. اللہ کے محبوب نے جنت ارے سے پکڑی اور ماں کے قدموں کے تلے رہا اور فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. فرمایا کیوں؟ پرانی میرے بزرگ دوستوں تاریخ پڑھیں، ماں کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا. میرے ساتھیوں مجھے وقت کا احساس ہے انشاءاللہ، بس آخری 1-2 باتیں عرض کرنے کا. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ذوق سے سن رہے ہیں. بہت اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ کے وجود میں انقلاب ہونا چاہیے. سنگیو اسی 9 بجے تک سوتے نہ رہی ہوئے، اسی نعرے لانا لے حضور دے غلام ہیں جی. کہندے نا کہ وہ کہتے ہیں بڑا پیرو نہ کہ سرکار کی محبت میں مطلب کہ جان بھی موت بھی قبول ہے. یار غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ارے غلامی رسول میں میرے ساتھیوں ہمیں سرکار کی سچی داڑھی قبول ہے. غلامی رسول میں ہمیں 5 گانا نماز قبول ہے. غلامی رسول میں ہمیں گناہوں سے نفرت قبول ہے. غلامی رسول میں میرے بزرگوں دوستوں آپ کو مبارک ہو. آپ سرکار کی محبت میں میلاد مناتے ہیں، آپ جلسے ملاتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ کو مبارک ہو. لیکن مبارک صد مبارک میں کرنا چاہتا ہوں، اس مبارک کو نورانی مبارک بنا لیں، برائیوں سے نفرت کر لیں، اچھائیوں کی طرف ترغیب کر لیں. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ارے جو گئے گزرے دور میں میری ایک سنت زندہ کرے. جوانوں تو آپ ماشاءاللہ زیادہ جوان بیٹھے ہو، بڑے نے میں مخاطب کرتا بابا جی ہوں سمجھا آپ کو نہیں کرنا ہوں اللہ نے بڑا بھیجا اور خدا کو ڈرو. سرکار فرماتے ہیں کہ 40 سال تک 40 سال گزر جانا تے جڑا بندہ نہ خدا دے رستے تے آوے تے شیطان کی کردا تے تیرے تا اے چہرہ نا کاری صاحب اے چہرہ جناب ہونا ہے گل بناونا نا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ او خدا دی بات ساتھیو اسی حضور دے غلام ہو گئے سن اپنے نبی دی غلامی تے فخر ہے. آخر میں انشاءاللہ حدیث سناواں گا تو شفاعت والے میں تھوڑا دل بار بار ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا سی کہ ہر او بندہ ہاں جی ماواں نوں عزت ملی تے میرے رسول اللہ دے صدقے، بیٹیاں نوں عزت ملی میرے محبوب دے صدقے نال. اگر باپ نوں مقام میں عزت ملیا فرمایا علی محبوب دے صدقے نال. ہر شخص نو ہر بندے نو اگر عزت اور مقام اور مرتبہ ملیا رسول اللہ دے صدقے. اور محبوب کتنے پیار کرنا ہے.
ارے دنیا تے جدوں آئے آپ کی پھپھی صفیہ بن عبد المطلب، بارش ہو رہی ہے، سبحان اللہ، دیکھو رب دی رحمت تے نبی دا ذکر اٹھے کر پر کتنا رحمت دی رحمت، یہ محفل بڑی یادگار ہوگی انشاءاللہ، بہت اچھی اے سرکار دی رحمت دا تذکرہ ہے، اللہ پاک دی جتھے اللہ دا ذکر ہوے رسول دا ذکر ہوے تے کہ اللہ قاری صاحب فرما رہے تھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوتا تے ظاہری بارش بھی اللہ پاک نے وسا چھڑی ہے۔ تے میرے ساتھیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب دی بیٹی حضرت صفیہ بن عبد المطلب فرماندی میں سرکار کو محبوب نے پیدا ہوندی سجدے میں سر آئے اور کہ سرکار نے پیدا ہوندے امتی امتی آئے اللہ کا ذکر کیتا اس وقت پڑھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اسی تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا نبی کیڑا کلمہ پڑھتا سی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، معبود کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہم پر بدعت اور شرک اور طرح طرح کے پلندے اٹھائے جاتے ہیں علامہ صاحب وہ ہٹ جاتے ہیں۔ ہم دیکھو اور ہمارا یہ یقین ایمان ہے کوئی بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، یاد رکھیں۔ ہم جب اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ قبلہ کی طرف کھڑا ہو جائے، لائنے کی طرف ادھر کھڑے ہو کے دعا کی جائے اور عرض کیا جائے مولا یہ تیرا پاک بندہ ہے، یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، اس کے صدقے سے جس پر تو نے ان پر اپنی رحمتوں کو پرتن نزول فرمایا، یا اللہ اس کے صدقے سے مجھ پر بھی کرم فرما اور میری بھی قسمت بدل دے، اور ان کے صدقے سے ہم پر بھی کرم فرما دے۔ ان کی عبادت، ان کی ریاضت اور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ، ان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ آپ نے اتنے مجاہدات کیے، اتنی ریاضات کی، سبحان اللہ کا تذکرہ کیا جو وقت کی تعداد مانی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہ بھی نور علی نور، سرکار کی ولادت بھی نورانی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، میرے ساتھیوں معراج پہ جاتے ہیں تو جو فرشتوں کا سردار ہے جب مقام سدرہ آیا تو رکے، فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک لمحہ کے لیے آگے جاؤں گا نا تو انوار اور تجلیات اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنے مشاہدات اور مطلب تجلیات کی بارش ہے کہ مولا یا رسول اللہ میں برداشت نہ کر سکوں گا، تو میرا محبوب اس سے بھی آگے جتنے نوریات گزری نہیں، ارے کتنے پہنچ سکتے بشر نہیں، سونے جتنے تو گیا تیرے ہاتھ میں اٹھ پہنچ آیا کوئی بار نہیں، جتنے تو گیا تیرے ہاتھ میں اٹھ پہنچ آیا کوئی بار نہیں۔ نبی علیہ السلام جیسی غلام آج تو سارے سنگی پانچ ٹائم نماز پابندی کرنے، یعنی نماز پڑھنی پانچ ٹائم، بس اے حضور کی محبت کا علامت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانچ ٹائم نماز پڑھ سو پانچ ٹائم تو حضور کا ملاد ملا ہے۔ ہر نماز میں درود پاک دیکھو اللہ نے اپنی عبادت کھلو کے کرائی، یہ تو نبی علیہ السلام دے سلام آپ نے تو درود پیش کرنے دی باری ہے تو فرمایا بیٹھ جو ادب دینا میرے باپ کی بات، دیکھو اب خود ادب کرا رہے ہیں۔ لہٰذا نبی علیہ السلام شفاعت کی گل کرتا میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ تھوڑی گلا میں بڑے سچے موتی تو دے رہا، اللہ کرے تو تھوڑے دل دماغ دل وچ اتر جان اور اتر کے تھوڑی روح وچ یہ بس جان، اور پھر تساں اللہ اور رسول دی محبت اور غلامی دی مطلب جڑا اظہار جس گلی جو گزری پتہ چلے رسول اللہ دا غلام۔ تے میرے ساتھیوں قیامت والا دن ہوے گا، نبی علیہ السلام نے ایک دن قرآن دی تلاوت کی جس وچ مسئلہ کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دا قول سی کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ کہ یہ جڑے بتاں دی وجہ تو ڈھیر سارے لوگ گمراہ ہو گئے تے مولا جڑا میری تباہ کرسی تے او تے میرا اودی تے میں بخشش کراں گا، تے یا اللہ جڑا جس نہ کیتی تے پھر تو غفور رحیم، مولا جس طرح تو کرو بخش دے تیری مرضی، نہ بخش تیری مرضی۔ اس طریقے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی قول ملتا جلا پڑھیا
تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں پڑھ رہے سن ثم بکا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں اکھاں وچ آنسو آئے تے رب نے فرمایا جبریل یا رب جبریل فرمایا فوراً میرے محبوب کی بارگاہ وچ حاضر ہو جا اور پوچھ میرا محبوب کیوں غم زدہ ہو گیا. اتنا پیار امت دے نال. ارے انہاں دا اتنا پیار تے ساڈے پیار دے کوئی جواب 5 ٹائم نماز نبی نے یاد ہی کوئی نہیں کرتا. کیا مطلب کہ سال بعد محبوب کا ملاد منانا چاہیے گا. ہاں جی اسی دن میں جس طرح محترمی علامت لمحہ بلمحہ سال نال جس ساتھ وچ محبوب دی محبت نہیں ہو سائی کافر ہے. یاد رکھو حضور دی محبت عین ایمان ہے. رب مطلب وقت کی دم دمانی ہے. سرکار دی محبت عین ایمان ہے. یاد رکھو. اور حضور دی محبت چھوڑ کے بھاوے کوئی کعبے وچ مر جائے اتوں اٹھا کے دے انہوں مردودہ دی طرف اس کو گستاخہ دی طرف لے جایا جائے. لہذا میرے محبوب دے غلاموں سرکار علیہ السلام نے دعا مانگی اکھاں چ آنسو فرمایا کہ جا میرے محبوب کو پوچھ کہ کیوں رو رہے. تے سرکار نے دسیا انہاں دسیا یا رسول اللہ کہ میں رب کو ہویا تے رب ہن رب جاندا. حدیث پاک وچ آیا کہ اللہ پاک ہر چیز تو جاندا. اللہ علیم بذات الصدور ہے. ہر جڑے اسی دلاں وچ سوچدے ہیں جے زبان تے نہیں آندا وہ میرا رب جاندا. لیکن دسنا چاہتا میں کیوں پوچھنا پیا. میرے ماں جبریل تو پوچھ میرا محبوب دس ہے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے محبوب کی شان کتنی. سبحان اللہ. میں کتنا پیار کرتا ہوں اپنے محبوب کے نال. تے ساتھیو دسیا گیا امت کے بارے کو پریشان نے فرمایا جا یا جبریل اذهب الى محمد. فرمایا میرے محبوب کے کول جا. فرمایا انہوں نے 10 کہنا سنردی کا فی امت کا ولا نسوکا کہ اے میرے محبوب امت دے بارے پریشان نہ ہو. میں انشاءاللہ تانوں امت دے بارے راضی کرساں. اے محبوب جس طرح تو راضی ہو اس طرح میں راضی ہوں. سبحان اللہ. تو میرے ساتھیو قیامت والا دن ہوے گا. بڑی لمبی چوڑی طویل حدیث پاک ہے. عرض کر کے انشاءاللہ اس بعد اجازت سارے حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ گئے. اے آدم بنی انسانی